السلام علیکم سر، ایک کوشچن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کو لے کے ایٹ دا ٹائم آف نکاح اینڈ رخصتی، یعنی شی واز اونلی 6 ایئرس اور 9 ایئرز اولڈ ایٹ دا ٹائم آف نکاح اینڈ رخصتی. Already in India that BJP lady blasphemous criticized on it. Being a media person, I try to study this and ask many religious scholars, but they are all were confused. What do you say? Allah, Allah, Allah. دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ جہاں بات آ جاتی ہے نا، میں سورہ رحمان پہ بات کرتا ہوں، اللہ پہ بات کرتا ہوں، جو مرضی بولتا رہتا ہوں، یا بابا جی سے بابا جی مجھے آتا ہے. سرکار دو عالم کی جہاں بات آ جاتی ہے، آپ لوگ مجھے بھی پرابلم میں ڈالتے ہیں. مجھے تو آپ کی سوچ اور جرت اور یا پتہ نہیں یہ کیسے آپ لوگ، میں نے تو اس پہ اتنی بار بات کی ہے. پہلی بات، جہاں تک گستاخی کی بات ہے، سرکار دو عالم کی شان میں کوئی مائی کا لال گستاخی کوئی حرامی کر ہی نہیں سکتا نا. جب چاند پہ نہیں تم تھوک سکتے جو ان کی انگلی کے اشاروں پہ ناچتا ہے، جو ان کا غلام ہے، تو وہ جس کی اللہ نے شان بلند کر دی، مطلب ان کا ذکر بلند ہو گیا، اس کو تو کوئی کیا کرے گا. ہاں ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جو وہ عمران خان صاحب نے یہ نقطہ آخر کار جو سارے 2 ارب مسلمان نہیں سمجھا سکے دنیا کو، تو اس میں UNO یہ اس کا کریڈٹ بنتا ہے کہ اس نے یہ الفاظ اس طریقے سے ان خبیثوں کو بتائے، یا ٹرکسٹرز کو ان کی زبان میں جواب دیا کہ جس طرح تمہیں ہولوکاسٹ سے یا فلاں چیز سے تکلیف ہوتی ہے نا، کیونکہ اپنے نبی کے تو وہ کارٹون بناتے پھرتے ہیں یا جوکس بناتے ہوئے، انہیں تو ان چیزوں سے نہیں ہے مسئلہ. لیکن ہمیں نہ تو کسی کے مذہب کی کوئی بھی بات، مطلب اب آگے سے آپ BJP والی کو مجھے نہیں پتا، اسے کسی نے اگر کہا کہ جی ایک باندر کس طرح لنکاٹا آیا، یا باندر تو تھوڑا ہنومان ہے، یا شیو لنگ سے میرے خیال لڑائی شروع ہوئی ہے، یعنی وہ پینس ہے پتھر کا، ان کا بلیف ہے جو بھی ہے. آپ ان کے بلیف کو مذاق نہ اڑائیں، وہ آپ کی نہ اڑائیں گے. جہاں تک آپ کی بات ہے، مجھے نہیں پتا آپ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور کس تحقیق میں آپ. پہلی بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے بڑے متبرک نبی ہیں. ان کی والدہ نے انہیں لکڑی کے صندوق میں ڈالا، دریا میں ڈال دیا. جی وہ دریا میں وہ صندوق آ رہا ہے بی بی آسیہ کے پاس، وہ کوئلوں والا واقعہ اور سارا کچھ. انبیاء کے جو واقعات اور جو لائف ہے وہ میرے اور آپ جیسے کمی کمینوں سے بیونڈ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کے اول تو ان کی پیدائشی، ٹھیک ہے، باپ کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں، پھر وہ پہلے دن بول رہے ہیں. یہ میری آپ کی سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام بند دروازوں میں سے جی بھاگتے آ رہے ہیں، ان کے لیے شیرخوار بچہ بول کے گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے تو نہیں کچھ دیتا. اسی طرح سرکار دو عالم کی جو بات آ رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں کسی BJP والی کی اور کسی XYZ کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ہم جیسے گدھوں کا ہے، جو ان واقعات کو لے کے بیٹھے، جو ان کے اوپر ڈسکشنیں کرنی شروع ہوئے، جنہوں نے جب سے بھی شروع کی، چاہے وہ پلس انٹینشن سے شروع کی. یہ وہ لوگ ہیں جو میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مدینہ منورہ مسجد نبی میں ایک وہ مہندی والی داڑھی والے ایک حاجی صاحب ہیں، پتہ نہیں مکی صاحب کے نام ہے ان کا، ان سے یہ سوال ہو رہے ہوتے ہیں، بیوی کا دودھ پی لوں گا تو جی کتنی بار پیوں گا تو میرا وہ نکاح ٹوٹ جائے گا. وہ بھی آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، کئی بار وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ کوئی سوال ہے، لیکن وہ بھی پتہ نہیں یہ یوٹیوب پہ چلانے کے ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں. 100 بار پوچھیں گے وہ اورل سیکس جائز ہے کہ نہیں، اچھا نہیں وہ فلانی جگہ جو ہے. مطلب اسی طرح آپ نے سرکار دو عالم کے یا ان کی بیویاں، ایک ٹوٹل جو مائیں ہیں امت کی، ان کے لیے اللہ کے لاز ویسے ہی ڈفرینٹ. مطلب انہوں نے بیوگی کے بعد بھی، یا انہوں نے سرکار دو عالم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی انہیں نکاح کی اجازت نہیں.
انہیں پہلے کہہ دیا کہ ہمیں چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، ادروائز آپ نہیں بعد میں کسی کے نکاح میں. تو ان کے لاز ہی ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح اگر اللہ ویسے ہی بات ہے 6 سال کی سے شادی کا حکم دے دیتا ہے ایک نبی کو، اسے کرنی پڑے گی، یا 9 سال والی سے کرتا ہے. لیکن اب آ جائیں ویسے لاجک کی بات. آپ جتنے ماڈرن لوگ آج کل کے انلائٹمنٹ کے، جو آپ صاحب بھی یا جو بھی ہو میڈیا والے، یا مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کو، یا چلو جی یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر یہ قصور آپ کے مسلمانوں کا ہے جنہوں نے یہ کتابوں میں لکھا. اور اگر کوئی یہ 100 سال اور 200 سال بعد اس طرح کی واقعات لکھے گئے، نریشنز لکھی گئی، مجھے اپنے باپ کو، میرے باپ کو مرے ہوئے 40 سال ہو گئے، مجھے آدھی باتیں اس کی نہیں یاد. بی بی بے نظیر یہ 14 سال پہلے شہید ہو رہی ہے، ان کی شہادت کے واقعات ہی وہی پوری طرح سے نریشن نہیں، کیا صحیح کیا غلط، کس نے مارا کس نے نہیں مارا. یو این او انویسٹیگیٹ کر گئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کر گئی. خامند اس کا صدر پاکستان 5 سال رہا، بیٹا اس کا جوان آج بھی حکومت میں ہے. وہ حقائق ہی نہیں کسی کو پتا. اور یہ نریشن سرکار کی، اللہ نے قرآن، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اور آپ میں سے کسی کے ایمان سے ان چیزوں سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی اللہ نے قسم کھائی اور اس کی وہ حفاظت کر رہا ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن میں سے میسج یہ کیا لے رہے ہیں کیا نہیں لے رہے ہیں. اس قرآن میں اور اس نبی کی جو سیرت ہے اس میں تو وہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اس قرآن میں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یتیم بچہ یا بچی جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اس کی بلوغت کی عمر ہو گئی، تو اس کا مال بھی اس کے حوالے کر دو، چاہے مطلب 12 سال یا 14 سال یا 16 سال کی عمر میں. یہ تو آپ نے آج کل کی ماڈرن سائنس نے بنا لیا نا، یہ بھی کوئی مذہب نہیں ہے کہ نہیں جی 18 سال کا ہی ہو. تو یہ آپ کا اپنی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ڈارک ویب ہے، یہ کیوں، یہ جتنے آپ کے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، یہ کیوں 10-10 12-12 سال کی بچیوں کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، خباثت تو انسان کی وہی ہے. اور آپ نبیوں کے اوپر وہ لگا کے ان کو بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ ایسے ہوگا جو ان کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اور میں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو 6 سال کی بچی یا 9 سال کی بچی سے شادی نہیں کر سکتے، تو کیا سرکار دو عالم کا ظرف جو ہے وہ تیرے اور میرے جیسے گدھے جتنا بھی نہیں ہوگا؟ یہ باتیں لکھی ہیں ہمارے لوگوں نے، سوری ٹو سے سو کالڈ مسلمانوں نے. یہ کربلائیں ایویں نہیں برپا، عثمان غنی ایویں نہیں معصوم شہید ہوئے. یہ کسی یہودی نے نہیں آ کے کیے ہوئے، کسی نصارہ کسی ہندو نے نہیں آ کے کیے ہوئے، کسی بی جے پی والی نہیں آ کے کیے ہوئے. یہ مسلمانوں نے آپس میں جو ہے، یہ منافقوں نے یہ سارا کچھ کیا جو پہلے دن سے شروع ہو گیا پردہ فرمانے سے. عجیب و غریب واقعات ان پہ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. فلاں نے فلاں کے گھر کو آگ لگا دی، فلاں کرسیوں پہ بیٹھے رہے اور بی بی کھڑی رہی. یار کیڑیاں کرسیاں مسجد نبی سے آ گئی ہیں اور دربار میں. سوری ٹو سے میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بچوں، مجھے سارا دن آپ یہ میرے بلیو، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی ذات جو ہے وہ سارا ایک ایک سانس وہ اللہ کے حکم کے مطابق. جب اللہ مال دینے کے لیے بھی، یتیم کی وراثت اس کے حوالے کرنے کے لیے بھی اس کی بلوغت کی عمر کو ایک کرائٹیریا بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو شادی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو انتظار کریں گے، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہجرت کر کے گئے ہیں، بی بی خدیجہ پردہ فرما گئی نہیں ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، یا چند تو وہ مسلمان ہیں، انہی کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. سرکار کو گھر میں ایک بندی چاہیے. بی بی حفصہ شاید بہت بوڑھی تھی، یا بی بی سودا وغیرہ بوڑھے تھے. اللہ نے بی بی عائشہ سے بعد میں وہ کام لیا ہے کہ ان کی کافی ایج رہی اور بعد تک وہ کافی معاملات اور خواتین کو ڈیل کرتی رہی، ینگ کو. اور اگر ان سے زیادتی ہوئی ہوتی تو اسی وقت وہ، آج کل کی کوئی بچی کے ساتھ، میرے پاس تو یہ کیسز آتے ہیں کہ جی میری جو عمر چھوٹی تھی اور میرے ماں باپ نے اتنی بڑی عمر کے بندے سے شادی کر دی اور میں نے اب ڈائیورس لے لی یا افیئر چلا رہی، میں دوسرے بندے کے ساتھ اب شادی، میں نے تو ڈائیورس لے لی ہے، میں نے بچے چھوڑ دیے ہیں، یا وہ مر گیا ہے تو میں تو اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کروں. ان کا تو یہ نہیں ہے. انہوں نے تو پوری وہ ڈیوٹی دی ہے اور سرکار کے ساتھ اپنے پیار کی اور ساری باتیں بھی خواتین کو بتائی ہیں کہ ہمارا آپس میں اس طرح تعلق تھا، ٹھیک ہے. ادروائز اس بچی کو گریونسز ہوتی تو آپ کے سامنے ہوتی. وہ ایج کو لے کے ہر وقت یہ چسکے لینے اور اس بات کو اس اینگل سے دیکھنا جو میری اور آپ کی اوقات ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے، اور نہ یہ اتنی چھوٹی بات ہے. اور اس پہ بات کرتے ہوئے مجھے ڈر آتا ہے، مطلب سرکار کے، آپ لوگوں کو نہیں پتا
کہ سورہ توبہ کی جب میں بار بار حوالے دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے شروع میں اللہ رحمان و رحیم نہیں ہے. آپ کی تفسیروں میں اس کی جو مرضی وجوہات ہوگی, مجھے وہی واقعہ لگتا ہے جو آخر میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کانوں کے کچے ہیں, نعوذ باللہ, میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. اللہ کہہ رہا ہے آپ انہیں ہدایت پہ لانے کے لیے چاہے میری طرف لائیں, بازو جلا لیں, گلا پھاڑ کے انہیں بلائیں, میں انہیں اندھا کر دوں گا, گونگا کر دوں گا, بہرا کر دوں گا, مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ ان کا فیصلہ قیامت کا نہیں انتظار کر رہا, وہ ان کا فیصلہ کر چکا ہے. سو بی کیئرفل یار. یہ بی جے پی والی جو ہے نا, اس کی جان چھوٹ سکتی ہے کہ جی وہ اگنورینٹ تھی, وہ جس نے پہلی بار کارٹون بنائے تھے 12 کے 14 سال بعد جل کے مرا ہے. وہ اللہ نے اسے چانس دیے رکھا ہے. آپ میں سے اور ہم میں سے کسی نہ کسی نے اس کو جا کے سرکار کی شان بتانی تھی, لیکن ہمارے کردار ہی نہیں ہے. وہ ہم خود اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. مسلمان پاکستانی تو ماں بیچ دیتے ہیں. یہ باتیں تو سن رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کیا تماشے ہو رہے ہیں. کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ عدل فاروقی کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ریئل انہیں مان لیا جاتا ہے؟ اسلام کا جو سسٹم ہے نا, وہ نماز کا سسٹم ہے. آج سارے یہ بات سمجھ لو, یہ ہے جمہوریت اسلام کی. وہ والی جمہوریت نہیں ہے کہ وہ جی گھوڑے اور گدے اور خچر سب کا ایک ایک ووٹ ہے, اور اس کے اوپر جو زیادہ آگے, گدے تو عموماً زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ جی بس یہ سلیکٹ ہو گیا اور یہ آ گیا. لیکن پھر بھی اگر آپ نے یہ بھی کرائیٹیریا, تو پھر جو بھی اکثریت کا فیصلہ ہے. اسی طرح نماز میں غور کریں کہ آپ پہلے ایک امام چن لیتے ہیں جو اصل میں آپ کو حکم ہے کہ آپ میں سے بیسٹ ہو, چاہے آپ نے صرف نماز ہی مسجد میں محلے میں ہر ہفتے یا ہر مہینے اپنے شہر میں پڑھنی ہے, بڑی مسجد میں پڑھنی ہے. جب نماز آگے شروع ہو جاتی ہے آپ ایک ڈسپلن میں پیچھے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ امام صاحب جو آگے کھڑے ہیں, 4 رکعت پڑھیں یا 4 سال پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں, ان کے پیچھے آپ کو ساری اٹھک بیٹھک کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ اب وہ آگے دل ہی دل میں نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, یا اس کو آتا ہے یا نہیں آتا, آپ نے اس کے پیچھے وہ کرنا ہے. یہی حکم ہے, یہ اسلام کا یہ سسٹم ہے. لیکن اس میں یہ اشارہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم جو سیدنا ابوبکر صدیق نے دلیل دی ہے ابو ایوب انصاری کے گھر میں, ادھر سرکار دو عالم کے جنازہ تیار تھا, اور ادھر مدینہ منورہ میں یہی ڈسکشن شروع ہوگی کہ جی اگلا خلیفہ چوز کرنا ہے, اور وائی ناٹ انصاری, کیونکہ ان کے لیے باقی تو مہاجر تھے. جیسے آج یوکرین سے لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے, مہاجر جو جنگ کی وجہ سے کر کے کسی وجہ سے یورپ میں جا رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ جا کے جو مہاجر ہے وہ اگلے سال الیکشن لڑے گئے, مجھے صدر لگائیں, تو جو لوکل ہیں وہ نہیں برداشت کریں گے کہ یار یہ تو ریفیوجی ہے, اس کو تو ہم نے پناہ دی ہوئی تھی, یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہمیں کیسے گورن کر سکتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. اب مدینہ منورہ کے جو انصار ہیں, وہ انصار سارے کے سارے تعداد میں تو زیادہ ہیں, کھاتے پیتے لوگ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی تھا. اور حضرت ابو ایوب انصاری, اگر وہاں ڈیبیٹ وہ واقعہ تو آپ کو ساروں کو پتا ہوگا, میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کرنے لگا ہوں کہ جب انہوں نے ان ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یار یہ مہاجر اور انصار والی یا مکے اور مدینے والی ڈیبیٹ مت پڑھو اور یہ فیصلہ کر لیں گے, ابھی ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. وہ مختلف سردار تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا نہیں تو اس کو بنائیں یا اس کو بنائیں. مہاجر یا قریش کون ہوتے ہیں, وہ تو تھوڑے سے ہیں, انہیں تو ہم نے یہاں پہ گھر دیے, وہ تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے, وہ تو لوٹے پٹے آئے تھے. اب وہ ہمیں گورن کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی پاک تو نبی تھے, وہ تو ٹھیک ہے نبی تھے, اب آئندہ کے لیے ساری عمر ہم نے ان کے تو نہیں انڈر رہنا. وہاں حضرت ایوب انصاری جب ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جو واقعہ ہے, تو سب لوگوں نے, انصار نے, ساروں نے ضد کر کے انہیں کہا کہ پھر چلیں آپ ہمارے سردار, چونکہ نبی کی اونٹنی بھی آپ کے گھر رکی, آپ پہلے میزبان تھے, آپ کو وہ بڑا درجہ دیتے تھے, آپ میں سے سب سے بیسٹ ہیں, تو آپ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے قریش کو یا مہاجرین کو؟ اور یہ میجورٹی کا فیصلہ تھا, تعداد میں تو وہی زیادہ تھے, اس حساب سے تو جمہوریت یہ تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر لے کے پھر رہے ہیں, اور اس طرح کے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. جب منگول آئے تھے نا تو بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا کہ جی قرآن مخلوق ہے کہ خالق ہے, یہ جی اللہ سے متعلقات ہے, یہ مخلوق ہے تو خلیفہ کے انڈر ہے, خلیفہ کی مرضی ہے یہ جیسے اس میں کیا کر دے. یہ حرکتیں ہو رہی تھی, یہ اور عجیب و غریب فضول بحثیں تھی. لیکن اور الٹا جو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا انہوں کہہ دو منکر حدیث ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے.
ادھر تو جی داڑھی نہیں کی، ادھر اے نہیں کا. میں تو خیر کسی کو نہیں سمجھا رہا، لیکن میں اپنا جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور حضرت جو میں نے واقعہ پڑھا ہوا ہے حضرت ایوب انصاری، وہ مجبور ہیں اور لوگ ان کی بیعت کرنا شروع ہو رہے ہیں جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں روکا اس بات سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ، بات تو یہ سارے میجورٹی یہ کہہ رہی ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو ہمیشہ آپ ہی رہیں گے. انہوں نے ایک بات کی انہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ سرکار دو عالم نے کچھ دن پہلے ہمیں نصیحت کی تھی ساروں کو کہ انصار نے میرا بہت خیال رکھا ہے اور تم سب نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے، میرے بعد مجھے شکایت کا موقع نہ دینا ہے، ان کا بہت خیال رکھنا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل سرکار نے کہا تھا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ بڑا بھائی، جو واقعہ آپ کو میرے سے بہتر پتا ہوگا کہ خیال جو بڑا ہوتا ہے وہ رکھتا ہے یا چھوٹا رکھتا ہے، تو ہم نے آپ کا خیال رکھنا ہے یا آپ نے ہمارا خیال، سرکار کا حکم پھر کیا ہوگا. انہوں نے اس بات کو مان لیا. اب اس حساب سے تو مہاجرین میں تو یہ لوگ تھوڑے تھے. اور پھر وہ مجلس شورا سی یہ چھوڑی، جو بادر والے صحابی تھے یا مین صحابی تھے وہی اگلے 20-30 سال اس طرح کے آپس کے مشوروں میں شامل رہے ہیں، چاہے لشکر کہیں بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن خلیفہ جنہیں بھی مقرر کر لیا جاتا تھا ان کی فائنل سے ہوتی تھی. نماز یہ اسلام کا نظام ہے کہ جس کو آپ نے چن لیا جو آگے آ گیا، کسی مسلک کی بحث میں جائے بغیر پھر آپ نے اس کو سرنڈر کرنا ہے، اس کے پیچھے رہنا. حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید جو ڈبل فیلڈ مارشل ہیں ان کو ڈیورنگ وار بلا لیا واپس، کہ آپ واپس آئیں، اور یہ فلانے کو جو ہے نا کمانڈر ان چیف بنا دیا، چھپ کر کے واپس آ گئے. یہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہے. لیکن یہ تو اسلام ہے، ہم تو بھائی ہیں ہی نہیں. برٹش لا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، عدالتیں آپ کی پتہ نہیں کون کون سے فیصلے دے رہی ہیں. یہاں عدالتوں کا ہی فیصلہ نہیں ہو رہا. عدالتیں کئی رنگ کی ہیں، کوئی محتسب ہے، کوئی اسلامی شریعتی عدالت ہے، ایک آپ کی ویسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے، ایک پھر آپ کی نیب تھی بھی پچھلے دنوں، اب پتہ نہیں جو بھی ہے. تو یہ جو اسلام ہمارا چل رہا ہے اس میں اس طرح اب مزید یہ جو سرکار کی ذات کے بارے میں بات ہے، کچھ مطلب خیال کرو. وہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ سارے لوگ، آپ کی ایز اے بچہ، آپ کی ایج تھوڑی ہے، یہ صافی ہو جو بھی ہو، آپ کو مسئلہ کیا پڑا ہوا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا 6 سال تھی تو 6 سال، 16 سال تھی تو 16 سال، ٹھیک ہے. جس کو تکلیف ہے وہ نہ مانے انہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے. لیکن یہ دوسری قوموں کے ساتھ آرگیومنٹ میں جانے سے پہلے آپ لوگ پہلے اپنا گھر سیدھا کریں. ہماری آپس میں یہ باتیں کیوں شروع، اور ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو وہی حضرت عیسیٰ پہ بھی اعتراض آ جائے گا کہ نہیں جی پھر وہ کیوں بول پڑے ایک پہلے دن ہی، وہ کوڑی کو کیوں ہاتھ لگاتے تھے، عورتیں بھی تھیں ان میں. فار گاڈ سیک اس کو یہیں روک. اس میں جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ذات دی کوڑ کرلی تشتیرا نا جپے، یار ہم کیا بولیں گے اس کے بارے میں. باقی جہاں تک بلاسفیمی کی بات ہے، میرے نبی کی شان میں تو گستاخی نہیں ہو سکتی. جو وہ آرگومنٹ تھا، مجھے کوئی اس دن بھی کہہ رہے تھے جی آپ کی ماں کو کوئی گالی دے گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ کریں. اور بھائی میری ماں کو کوئی چھیڑے گا نا، تو ہم میں سے یا آپ کی بھی کسی کو بھی، ہمارے گھر خدا نخواستہ ڈاکو آ جائیں اور ہماری عورتوں سے بدتمیزی کریں، ہم تھانے میں لکھواتے نہیں ہیں. بلکہ ویڈیو بنی بھی ہو تو ہم بہت کرنا ہو نا تو پھر وہ جج صاحب کو علیحدہ جا کے دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ ظلم ہوا. لیکن ہم میڈیا کو نہیں دیں گے. بلکہ بازار میں بھی کوئی چھیڑ دے تو مائیں کہہ رہی ہوتی ہے بچی کو بس چپ کرو، بھائی کو نہ پتہ چلے، باپ کو نہ پتہ چلے، خام خواہ یہاں فساد ہوگا. کیونکہ وہاں اگر فساد ہوگا تو کہ کیا ہوا ہے، اس کو چھیڑا ہے، اس کو یہاں چٹکی کاٹی ہے، لوگوں کا دھیان کہاں جا رہا ہوگا. یہ وہی باتیں ہیں نا جو آپ کے سمجھدار صاحب وہ فوت ہو گئے وزیر داخلہ ایک پچھلے، تو وہ اس وقت کے سٹنگ پریزیڈنٹ کے بارے میں آگے تھے جب نیا نیا، میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہوئی ہے، نیا نیا یہ لا آیا تھا، یہ سائبر کرائم اور یہ سارا سوشل میڈیا کا 2010 کی آئی تھنک بات ہے. وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور لوگوں نے میمز یہی بنانی شروع کر دی. لوگ بھی تو باز نہیں آتے، پتہ نہیں وہ پریزیڈنٹ کے بارے میں کارٹون کتے کا، یہ وہ کنویں میں سے کتا نکالیں یا کتے کا کارٹون یا کچھ بھی بنائی جائے. اس وقت کے جو سٹنگ پریزیڈنٹ تھے، اب وہ صاحب آگے، وہ اس وقت کافی چلا وہ ٹرینڈ، وہ صاحب آگے نیشنل نیٹ ورک پہ اور پریس کانفرنس شروع کر دی. مجھے آج تک یاد ہے کہ اس میں وہ بار بار کہے کہ ہم نے بڑے سخت سائبر لاز بنائے ہیں. دیکھیں یہ آپ لوگ جو صدر صاحب نام لے کے کہہ رہا ہے، صدر صاحب کو کتے کا کارٹون، کتا کا، جس کو نہیں پتا تھا وہ بھی کہی جائے گی کیا ہے. تو سرکار کی شان میں تو گستاخی کوئی نہیں ہوتی.
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا میری سمجھ، میرے رب نے جو مجھے سمجھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ عزتوں والے وہی ہیں جنہیں اللہ نے بلند کر دیا ہے، اور نیچے والے وہ ہیں جنہیں اللہ نے نیچے رکھا ہے۔ اگر مجھے اس نے نیچے رکھا ہے تو بھائی میں نیچی ہوں، اور اونچا میرا نبی ہے اور وہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تو عزو من تشاء و تذل، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے دھاندلی کرا کے کہوں میں تو عزو یزید کی طرح کہہ دوں، نہیں۔ وہ یہی بی بی زینب نے اسے جواب دیا تھا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، اور اذان اسی کے محل سے شروع ہوئی تھی، تو جہاں آیا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں اب اپنا نام لگا سکتے ہو تو لگاؤ، یہاں میرے نانا کا نام ہی رہے گا کیا مطلب؟ یہ اس کے فیصلے ہیں، اور وہ ان کی ناموس کے اوپر پیرا بھی دے رہا ہے۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ سپانسر ہو جاتے ہیں، آپ کو پیچھے سے لوگ بھڑکاتے ہیں اپنے اپنے مسائل کے لیے، آپ جذباتی ہو کے سڑکوں پہ آتے ہیں، کبھی وہ آپ کی پیچھے سے رگیں کھینچ لیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، آپ تو بات ساری کھل گئی۔ آپ اپنے جذبے میں سچے ہوں گے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو انڈیویجول کے لیول کی بات ہے وہ انڈیویجول کے لیول کی بات ہے، جو اسٹیٹ کے لیول کی بات ہے وہ اسٹیٹ کو کرنے دیں۔ ہر بندہ ہی یہاں پہ امام بن جائے گا، ہر بندہ ہی اگر یہاں پہ خلیفہ بن جائے گا، پھر نظام یہ اسلام نہیں ہے، نہ سرکار کی یہ تعلیم۔ جذبات ہمارے مجروح ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی کرتا ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگلے کے مذہب کا مذاق نہ اڑائیں، جو قرآن کا ہمیں حکم ہے۔ ہم ان کے جعلی جھوٹے جیسا مرضی ان کا جو بھی کسی کا جو بھی بلیف ہے، ہم اس کے بارے میں ٹھٹا نہ اڑائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے سچے نبی کے بارے میں، آپ کے سچے اللہ کے بارے میں وہ فضول بکواس کریں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہو۔ اور لکھنے والے کتابوں میں یہ چیزیں لکھ گئے ہیں، چاہے وہ 100 سال بعد لکھی گئی ہیں، 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، آپ میں سے کچھ ایسے فقہ اور مسالک ہیں کہ وہ نہ انہیں ہٹانے دیتے ہیں، اور پھر آپس کی بحثوں میں انہیں اتنا اوپر لائے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو بھی پتہ چلی ہیں، اور وہ آج آپ کو ٹیز کر رہے ہیں اپنے اینگل سے، اور آپ کی جو ینگ پود ہے وہ اس کی اوپر خراب ہو رہی ہے، کیونکہ آپ خود نہ میں اور آپ انہیں اپنے کردار سے اسلام دکھا سکے، نہ مسلمان دکھا سکے۔ مومن تو چیز ہی کوئی اور ہوتی ہے، اور باتیں ہم کر رہے ہیں سرکار اور ان کے صحابہ کی۔ بی کیئرفل، آپ کے اندر جواب ہوتا ہے اس کا، آپ کے دل میں اس کا جواب ہے۔ آپ کیوں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اور کسی سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کے اندر جواب ہے اس کا۔ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے نبی کی کیا شان ہے، اور وہ کیسا عادل تھا، اور وہ کیسا امین ہے اور صادق ہے اور حیا والا ہے؟ وہ تو خواتین کے لیے جس کے آخری لفظ بھی ہیں، یار کاکیوں کا دھیان کرنا، یار کاکیوں کا دھیان کرنا، یار کاکیوں کا، کیا کہہ رہے ہیں؟